اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، سربراہ تنظیم بحالی کمیٹی MQM پاکستان. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. آپ نے کل MQM کے مرکز پر پرانے ساتھیوں سے اہم باتیں کی ہیں، آئندہ کا لاہ عمل بھی یقیناً طے کیا ہوگا. کیا ساتھ چلنے کا فیصلہ ہوا ہے فاروق بھائی؟ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے شہروں میں رہنے والے بالخصوص عوام جی ان کی اس وقت ذہنی کیفیت سنگین، جو احساس محرومی اور احساس بیگانگی اور عدم تحفظ ایک لاوا پک رہا ہے، ٹھیک، اور اس پر اگر پرامن احتجاج کا بھی حق نہ دیں، اور میں نے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، بالکل ایسا میرے نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کا تشدد و زد و کوب ہو، میری بہنوں کو ڈنڈا ڈولیاں کر کے پولیس کی موبائلوں میں ڈالا جائے، زر خرید انتظامیہ یا پولیس کو کھلی چھوٹ دی جائے، ریاستی دہشت گردی کی، پولیس گردی کی، یہ جبر اور یہ ظلم اور یہ بربریت ہے نا. تو اب اس کے بعد عزت اور وقار پہ جب بات آ جائے اور تحریک کو بچانا ہو، تو میرے اختلاف کے باوجود میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ طے کیا، پہلے میں پریس کلب جا کے میڈیا سے گفتگو کروں، وہاں بھی اظہار یکجہتی کروں، پھر اس کے بعد میں بہادر آباد چلا جاؤں، اور میں کل چلا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں تحریک کو بچانا ہے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی، اور وہ خرابیاں یا خامیاں جن کا آپ نے ذکر شاید اپنے سوال میں بھی کیا، جی جی ان چیزوں کو دوبارہ سے ہر حال میں روکنا ہے، ٹھیک، تاکہ ایک اچھا سیاسی عمل قائم ہو سکے، اور ہم یہ ثابت کر سکیں کہ بھائی پڑھے لکھے لوگ بھی اب دلچسپی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فاروق ستار صاحب سوال یہاں پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ ساتھ چلا جائے گا، چونکہ دوریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو اب ان دوریوں کو کیسے ختم کریں گے؟ ان کے بھی گلے شکوے ہیں، آپ بھی یقیناً کوشش کرتے ہوں گے اپنے طور پر، سب کو ساتھ کیسے لے کے چلیں گے آپ؟ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جانا ہے، تو میں اپنے جو 200 ساتھی جمع ہوئے تھے ان کے ساتھ چلا گیا میں. اچھا، میرے دل میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں تھا کہ وہاں پر کیسا رویہ ہوگا، کیا ہوگا. جب فیصلہ کیا نیت نیک ہے اور خلوص دل کے ساتھ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. تو ظاہر ہے میرا جو رویہ تھا وہ بہت کمفرٹ دینے والا تھا، میری ساری گفتگو دیکھ لیں بہت کمفرٹ دینے والی تھی میرے ساتھیوں کو، اور ان کا رویہ بھی بائی اینڈ لارج بہت خیر مقدمی تھا، بڑا ویلکمنگ تھا. تو پھر اس کے بارے میرے خیال میں ایک چیلنج تھا، اس کو اپرچونٹی میں بدلنا، یہی تو ویژن ہے، یہی تو بصیرت ہے. اور میں تو سب کو جوڑنے کی بات 1-1.5 سال سے کر رہا ہوں، اور یہ موقع ملے اور میں وہاں نہ جاؤں. لیکن سامنے والے آپ کی بات نہیں سن رہے نا فاروق ستار صاحب، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اگلے MQM کے کسی بھی احتجاج یا دھرنے میں اگر کوئی اعلان کرتی ہے MQM، تو فاروق ستار صاحب سب سے آگے نظر آئیں گے ہمیں؟ میں نے تو کل تو یہ کہا، مجھ سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ بھئی یہ فیکشنز بھی تو بنے ہوئے، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا کہ فیکشنز مطلب کہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بہت چھوٹی سی چیز ہے. تحریک ہے، عزت اور وقار کی بات ہے، لوگوں کو مایوسی سے نکال کے امید کی طرف لانا ہے. اور ہم نے تو ویسے بھی سب کو جوڑنے کا، ملانے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ میرا اور صرف میرے ساتھیوں کا آپس میں ملنا ہی کافی نہیں ہے، میں تو اس سے آگے بھی جانا ہے. تو پھر جب یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو میں نے کل کا میری خدمات میرے ان ساتھیوں کے لیے آگے کا لایا عمل طے کریں. میں نے مشورہ دیا، جیل بھرو تحریک کا مشورہ میں نے دیا کہ اگر یہ کرنا ہے میں پہلے جیل جانے کے لیے تیار ہوں، ریڈ زون میں جانے کے، کیونکہ لوگوں کے سینٹیمنٹس. آپ تو ریڈ زون میں جانے کے لیے تیار ہیں فاروق ستار صاحب، لیکن بات یہ ہے نا کہ بانی MQM کا بھی ایک بیان سامنے آیا، آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں جب احتجاج ہوا کرتے تھے ان کی انڈر دا لیڈرشپ، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کارکنان کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، وہ ڈنڈے کھایا کرتی تھی، وہ مارے کھایا کرتی تھی. لیکن بدقسمتی سے کل ایسا نہیں ہوا، کل عام عوام نے مارے کھائی ہیں، وہ پٹے ہیں، اور آپ کی لیڈرشپ بالکل غائب تھی، یعنی MQM کی لیڈرشپ بالکل غائب تھی. کیا واقعی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا پہلو جو کمی بیشی اگر رہ گئی ہے، تو میرے خیال میں نے یہی حوصلہ دیا کارکنوں کو جا کے، ساتھیوں کو جا کے، عوام کو جا کے، کہ انشاءاللہ اب اگر ایسا کوئی موو ہوگا، موبلائزیشن ہوگی، ایجیٹیشن ہوگا، تو ہم گرفتاریاں دیں گے، ہم ریڈ زون میں رہیں گے، ہم شیلنگ، آنسو گیس، یعنی ساری کمی چیزیں. بیشی آپ کو نظر آئی، یعنی قیادت اس وقت گراؤنڈ پر نہیں تھی، لاٹھیاں جب پڑ رہی تھیں. میں آپ کی بات کو انڈورس نہیں کر رہا، میں اس پہ کریٹیکل بھی نہیں ہوں. میرا کہنے کا مقصد ہے اگر میڈیا میں جتنی باتیں رپورٹ ہوئیں، کتنی صحیح کتنی غلط، لیکن اگر کوئی بات آئی ہے تو میں نے اپنی طرف سے یہ قدم اٹھا لیا، اور میں نے کہا پہلے میں جیل جاؤں گا، ریڈ زون میں جاؤں گا، CM ہاؤس میں جاؤں گا.
کیونکہ آئین کو قانون کو حکومت نے پہلے توڑا ہے، اور جو ایف آئی آر میں جن کو نامزد کرنے کے لیے جو اہل خانہ ہے محمد اسلم کے، انہیں نامزد ہونا چاہیے، ان کی طرف سے اگر کسی کو نامزد کیا جا رہا ہے، اگر تحریک کے ساتھیوں رابطہ کمیٹی کی طرف سے کسی کو نامزد کیا جا رہا ہے اس کو ہونا چاہیے، یہ مطالبہ پورا ہونا چاہیے۔ اور جو تشدد ہوا ہے کس کے ایما پہ ہوا ہے، کس کے حکم پہ ہوا ہے، ساری باتیں کریں کہ یہ تشدد کی وجہ سے شہادت ہوئی یا کسی دباؤ میں ہوئی یا کیسے ہوئی، یہ ساری باتیں تو کریں، اس میں تو میڈیا کا ٹائم بھی لیں، سب کا ٹائم لیں، لیکن ان سوالوں کا جواب بھی دیں کہ تشدد کس کے ایما پہ ہوا، کس کے حکم پہ ہوا۔ بہنوں بھائی دیکھیں، اگر جماعت اسلامی کا قابل قبول ہے دھرنا ریڈ زون میں، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کے اوپر بھی الزام لگ رہے ہیں کہ جب ایم کیو ایم نے احتجاج کا اعلان کیا تھا اس وقت تو آپ آئے نہیں، جب میڈیا کے اوپر ہائپ بن گئی، ہائپ کریٹ ہو گئی تو پھر اس وقت آپ ان کے ساتھ آ گئے، یہ آپ کے اوپر بھی الزام لگا ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر ہمیں ان چیزوں میں پڑھ کے اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے تو نعوذ باللہ، جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں اور اسلام لائے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص و تفریق کی تھی کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آگے کی جو ہماری اب ایک حکمت عملی بنی اس میں ہم رکاوٹیں ڈال دیں، اپنے پروں کو پھر سے باندھ دیں۔ بڑی مشکل سے تو یہ پر کھلے ہیں یار، بڑی مشکل سے تو لوگوں کو ایک حوصلہ ملا، ایک امید کی طرف ہم لائے ہیں۔ اچھا لیکن فاروق ستار صاحب آگے کی طرف دیکھیں، اب پیچھے آگے کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، جن کے بارے میں آپ ماضی میں کہا کرتے تھے، جن کو کہا کرتے تھے کہ انہوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا، کل انہی کے ساتھ آپ آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہے تھے، ایم کیو ایم کی موجودہ قیادت کے ساتھ کام کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ دیکھیں میں نے تو کل جا کے کہا کہ میری خدمات اب میرے ان ساتھیوں کے لیے ہے، تاکہ وہ فیکشن والا تاثر بھی ختم ہو جائے۔ جو میرے پاس ہے میں دینے آیا تھا، میں نے دے دیا ہے، کیونکہ مجھے تحریک کو بچانا ہے۔ میں اپنی نظروں کے سامنے اسے تباہ برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسے لوگوں سے لا تعلق اگر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسی قیادت کے انڈر فاروق ستار ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں یہ تو تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، ان کے لیے کھلا سمندر ہے، غوطے لگائیں، اس کی جو انٹرپریٹیشن کرنی ہو کریں۔ میرے خیال میں کارکنوں کو، عوام کو، آپ بتائیں نا فاروق بھائی، دیکھیں کام آپ نے کرنا ہے، کام کسی تجزیہ کار نے نہیں کرنا۔ میسج چلا گیا، بڑا دل کر کے ایک بڑا اقدام کیا، یہ میری سیاسی بصیرت ہے، میں نے دیکھ لیا کہ اس سے برے حالات ہمارے نہیں ہو سکتے، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کے نہیں ہو سکتے، اور یہاں رہنے والا مہاجر ہو یا دیگر مظلوم قومیتوں کے یعنی کوئی بھی ہو، میں نے تو ان سب کو دعوت دی کہ ہم سب کو مل کر تیرنا بھی ساتھ ہے، ڈوبنا بھی ساتھ ہے۔ آج ہمارا بچہ گیا، کل کسی اور کا بچہ چلا جائے گا، آپس میں لوگوں کو لڑایا جائے گا۔ یہاں پر ابھی بہت ساری آزمائشیں آنی ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں لوگوں کو لڑایا ہے، اور اس وجہ سے آپ نے کوشش کی کہ تمام دھڑے جو ایم کیو ایم کے ہیں وہ ایک بار پھر متحد ہوں، اور اس سے آگے بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جماعتیں جن کا کراچی میں جنہوں نے مووز بنائے، سیاسی اقدام کیا، جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، اسی طریقے سے اگر کسی اور نے سب سے آپ بات کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، بہت بہت شکریہ کراچی کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔